اللہ کا مقرب رہنے کے لیے اور مستقیم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول دینداری والا بنائیں. اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا بنانا ضروری ہے دین پر استقامت کے لیے. گھر کا ماحول نہیں بناتے دینداری والا، اختیار کے باوجود نہیں بنا رہے، تو پھر تو سخت مرض ہے، باطن خراب ہے. اور یہ کہ غیر اختیاری ہے تو کوشش کرتا رہے، کوشش نہ کرنا یہ بھی علامت ہے باطن خراب ہے. باطن خراب ہے، دل خراب ہے، عقل خراب ہے تو گھر والوں کے زہر کھانے پہ مطمئن ہے. کیا کہیں گے کہ بھئی دل خراب ہے اس کا، عقل خراب ہے اس کی، کہ یہ اپنے گھر والوں کے زہر کھانے پہ مطمئن ہے. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور مطمئن ہے. کہیں گے کوئی عقل صحیح نہیں ہے، پاگل ہے. بچے بددین ہیں، ایسے کپڑے ہیں خلاف شرع، ان کے کتابوں میں تصویریں بھری ہوئی ہیں جاندار کی، ان کے بستوں پہ تصویریں، جیومیٹری باکس پہ تصویریں جاندار کی. کہتے ہیں رحمت نہیں آ رہی. حدیث شریف میں کہ جس گھر میں تصویر ہو کتا ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ڈھیلے بنے ہوئے ہم لوگ ڈھیلے ہیں، جو ڈھیلا بن جاتا ہے وہ ڈھیلا بن جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اس کا دین. عرصہ ہو گیا دین کے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، اب تک بیوی بچوں کو نیٹ کی بدماشیوں سے دور نہیں کرتے ہیں. کیا دین سیکھ رہے ہیں بھائی؟ کیا دین سکھا رہے ہیں؟ اختیار کے باوجود اپنے بیوی بچوں کو ڈرامے اور فلمیں اس سے دور نہیں کر رہے، شرعی نظام اپنے گھر میں نافذ نہیں کر رہے. کیا ہجڑا پن ہے بھائی؟ اور کیا کس چیز سے اس کو تعبیر کریں گے؟ خود بھی بچیں گناہوں سے، گھر والوں کو بھی بچائیں ہیں. گھر والے فلمیں دیکھ رہے ہیں، مووی چل رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ حسن زن کر رہے ہیں. کہتے ہیں بچے سے ان کو پیار بہت ہے، پیار میں جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا خطرناک پیار چھوڑیں، کوئی انسانوں والا پیار کریں. انسانوں والا پیار ہو نا، جانوروں والا پیار نہ ہو. نماز پڑھی، گھر آئے ٹی وی دیکھ لیا، سارا نور برباد. تلاوت کی، گھر آ گئے جناب پھر کسی کو نام پڑھ کے دی. کما تو رہے ہم لوگ، ساتھ میں گنوا رہے ہیں. اس گنوانے سے بچانا ہے کمانے کے بعد. یہی بچانا صاحب نسبت بنا دے گا، ولی اللہ بنا دے گا، نور تام ہو جائے گا. نیک ماحول گھر میں، خاندان میں، اس طرح محلے میں پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود دین پر قائم رہیں، خود کوئی حرام کام، ناجائز کام، گناہ کا کام نہ کرے. ایک کام. دوسرا، اللہ سے اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے درد دل سے دعا مانگے، دینداری. تیسرا، نرمی اور محبت سے گھر والوں کو سمجھاتا رہے، محلے والوں کو سمجھاتا رہے نرمی سے. اور چوتھا یہ کہ نیک صحبتوں میں خود بھی جائے، ان کو بھی لے جائے، نہ جا سکے ان کے واعظ وغیرہ پڑھے، سنے، تقسیم کریں. اس کی برکت سے نیک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. کچھ وقت کے بعد نیک ماحول پیدا ہو گیا، دین پر چلنا، قائم رہنا آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے.